وہاں لوگ حاضری بھی لگاتے ہوں اور وہاں لوگوں کی منتیں بھی پوری ہوتی ہوں اور وہاں لوگوں پر کرم کا دریا بہتا بھی ہو، ایسا عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ اس معاملے میں نردل کی جو بارگاہ ہے وہ انتہائی یونیک بارگاہ ہے۔ عزیز دوستو، آئیے ہم بالکل تیزی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خواتین پر بھی اللہ رب العزت اس طرح احسان فرماتا ہے۔ میں نے اسٹیٹس پر فوٹو لگائی تو 2-4 فون مجھے آ گئے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی اللہ کے ولیہ کی بھی مزار ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے تو نلدرگ آئیے دیکھیے، مزار ہوتی نہیں ہے، میلہ لگا ہوا ہے عاشقوں کا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک دیوانگی ہے، لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کی طرف آئے، ذرا قرآن سے ہم پوچھیں، اے پروردگار کیا اللہ کے ولیوں پر بھی، بالخصوص جو خواتین ہیں، کیا ان پر بھی اس طرح انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے 14ویں پارے میں اس کا جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، اللہ پاک فرماتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے وہ عورت ہو، مگر شرط ایک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ پاک فرماتا ہے ایک شرط ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، عمل نیک کرنے والا، ایک شرط کے ساتھ اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ اے پروردگار وہ شرط کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک ہی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب آپ بولیں گے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ 1000 باتیں کی جا سکتی ہیں ایمان پر، مگر حضور پاک علیہ السلام نے ایک قول میں پورا ایمان سمجھا دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں وارد ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، پوری دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر میری محبت اس کے دل میں نہ پائی جائے۔ عزیز دوستو، دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، ایمان حضور پر قربان ہو جانے کا نام ہے۔ عزیز دوستو، ایمان کہتے کس کو ہے؟ کہ بندہ رہے نلدرگ میں اور وہ تڑپا کرے مدینے کی یاد میں۔ عزیز دوستو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں۔ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیز دوستو، یہ ہے جو نعروں کے ذریعے بچے آپ کو پیغام دے رہے ہیں، غلام ہیں۔ غلام ہیں کس کے غلام ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم پیار سب سے کرتے ہیں، مگر اے لوگوں ناز ہوتا ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے، ہم اپنی قسمت پر نازا ہوتے ہیں، کسی اور بات پر نہیں ہوتے، اس بات پر ہوتے ہیں کہ رہتے مہاراشٹر میں ہیں، رہتے ہیں مدینے کی یاد میں۔ عزیز اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی مشکل کشا۔ عزیزان گرامی قدر، میں کیا بولوں آپ کو، بس اتنی بات آپ سمجھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ اور میرے دوستو، محبت رسول، عشق رسول، ادب رسول، تعلق بالرسول، یہ صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، جتنا مردوں نے پیار کیا ہے اتنا ہی عورتوں نے پیار کیا ہے۔ اور اگر ایمان کی بولیں تو ایمان تو یہ ہے کہ جتنے مردوں کو عشق رسول کی دولت ملتی ہے وہ کسی استاد سے نہیں ملتی، ماں کی گود سے ملا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ماں عاشق ہے تو بیٹا بھی عاشق بن جایا کرتا ہے۔ ماں عشق رسول میں تڑپتی ہے تو اولاد بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ مولانا فرقان قادری نعتیں پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟
میں نے ان کی امی سے ملاقات کی ہے، میں آپ کو بول سکتا ہوں انہوں نے نعت پڑھنا کسی شاعر سے نہیں سیکھا ہے، اپنی امی کی دعاؤں سے سیکھا ہے۔ عزیز دوستو، مولانا محمد رضا جب تقریریں کرتے ہیں تو تڑپتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں۔ آپ بولیں گے وہ یو پی گئے تھے، وہ مہاراشٹر گئے تھے، وہ فلاں مقامات پر وہ گئے۔ میں کہتا ہوں وہ جہاں گئے بعد میں گئے، سب سے پہلے عشق رسول کی جو دولت ان کو ملی ہے وہ ان کی ماں کی گود سے ملی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی حقیقت ہے۔ عشق مصطفیٰ جو نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، عزیز دوستو، اس کا سبب بنتی کون ہے؟ اس کا سبب ماں بنتی ہے، اس کا سبب خاتون بنتی ہے۔ عزیز دوستو، کتنا مشہور و معروف واقعہ، چونکہ خواتین تشریف فرما ہے، عرس ایک ایسا عرس ہے جو بالکل یونیک ہے پورے انڈیا میں، ایسا عرس تو میں نے نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، میں نے کم سے کم 200 عرسوں کی مجلس سے اب تک شاید خطاب میں کر چکا ہوں، مگر میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون اللہ کے ولی کے عرس میں خطاب کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مائیں جو ہے، خواتین جو ہے ہماری ملت کے، ایک بڑا ساسا ہے۔ عزیز دوستو، ان کے عشق کا عالم کیا، میں بات آگے بڑھاؤں گا، مجھے اللہ والوں کی طرف لے کر چلنا ہے، چونکہ اللہ نے ایک شرط لگائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، جو نیک عمل کرے اس کو بدلہ میں دوں گا، مگر عمل میں بعد میں دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کی غلامی میں پہلے دیکھا کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میرے حبیب سے تعلق نہیں ہے، میرے رسول سے عشق نہیں ہے، میرے رسول کا ادب نہیں ہے، میرے رسول پر اگر کوئی مرتا نہیں ہے، میرے حبیب کو کوئی چاہتا نہیں ہے، عزیز دوستو، پھر اس کا عمل میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی 0 0 0 0 10 مرتبہ لکھے، کوئی عدد بنتا ہے، 0 کا 0 ہی رہتا ہے۔ عزیز دوستو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، مگر عزیز دوستو، اس عمل کا ویلیو کب بنتا ہے، اس عمل کی اہمیت کب بنتی ہے، جب اس عمل کے ساتھ 1 لگایا جائے۔ عزیز دوستو، 1 لگائیں، اس کے بعد 1 0 لکھیں، وہ 10 بن جاتا ہے۔ 2 0 لکھیں، وہ کتنا بن جاتا ہے؟ 100۔ 1 کے بعد اگر 2 0 لکھیں تو ذرا بول دیں آپ لوگوں کو تو سب معلوم ہے، میں ہندی میں خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر 1 کے بعد اگر 3 0 لگا دے تو 1000، یہ ہوئی نا بات۔ اگر 4 0 لگا دے تو آپ لوگ اس معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معاملات میں پیسے گننے میں رکھنے میں بہت چالو ہے الحمدللہ۔ عزیز دوستو، کیسے پیچھے سے آواز ہے 10,000۔ عزیز دوستو، اگر 5 0 لگا دے تو 1 لاکھ۔ جیسے جیسے 0 بڑھاتے چلے جائیں اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ 100 ہوگا، 1000 ہوگا، 10,000 ہوگا، 1 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، 1 کروڑ ہوگا، کئی ملین ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب پہلے ایک ہوگا تبھی اس کی ویلیو ہوگی۔ اگر اس 1 کو ہٹا دیں تو آپ 0 لگاتے جائیں، 1 لاکھ 0 بھی آپ لگا دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو وہی سمجھا رہا ہے کہ اے لوگوں، جتنے نیک عمل کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنے اعمال اکٹھا کرنا چاہتے ہو اکٹھا کر لو، جتنے سجدے کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا ذکر کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنی تلاوتیں کرنا چاہتے ہو کر لو، میں یہ سب بعد میں دیکھتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا ایک پہلے دیکھا کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہے تو پھر نماز کی بھی ویلیو ہے، اگر وہ ایک عشق مصطفیٰ موجود ہے تو پھر ذکر کی بھی ویلیو ہے، اگر وہ ایک موجود ہے تو تبلیغ کی بھی ویلیو ہے، اگر وہ ایک موجود ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کی بھی ویلیو ہے۔ ورنہ قرآن پڑھو، مصطفیٰ کا ادب چھوڑ کر قرآن تمہارے حلق تک رہ جائے گا، سینے کے اندر نہیں اترے گا۔ سینے کے اندر قرآن اترتا کب ہے؟ جب سینوں میں مصطفیٰ کا نور پایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ بھائی، ہدایت کا تعلق حضور پاک کی ذات مبارکہ سے ہے۔ میرے دوستو، اس کو سمجھنا ہے۔ نانی صاحبہ نے کیا تھا، ان کا کمال کیا ہے؟ نانی اما سرکار کا ان کا کمال یہی تھا کہ وہ رہتی نلدرب میں تھیں مگر تڑپتی تھی آمنہ کے لال کی محبت میں۔ عزیز دوستو، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں تو تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ 1976، یہ بہت پرانی بات ہو گئی، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مگر یہ بزرگ بیٹھے ہیں ادھر، حضرت رفعت نقشبندی صاحب قدس اللہ العالی تشریف فرما ہے،
انہوں نے مجھے سنایا کہ نانی اماں کرتی کیا تھی. انہوں نے کہا کرتی کیا تھی؟ انہوں نے اپنا ہاتھ ایک اللہ والے کے ہاتھ میں دیا تھا جس کو دنیا محدث دکن کہا کرتی ہے, عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی کہا کرتی ہے. اور عزیز دوستو, محدث دکن کون ہے میں کیا بولوں, آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میرے دوستو ایک ایسی شخصیت ہے کہ یہ اٹھی نلجرف سے ہے, پہنچی حیدرآباد میں ہے, اور چھائی صرف حیدرآباد پر نہیں ہے پورے دکن پر چھا گئی ہے. اور تکبیر جاری رہے گا. عزیز دوستو یہ کون ہے؟ آپ لوگوں کی نالج میں ہونی چاہیے یہ بات. میرا دوستو محدث دکن کی زجاجۃ المصابیح ہمارے پڑوسی ملک سے باضابطہ شائع ہوئی. حضرت محدث دکن کی زجاجۃ المصابیح آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے, بیروت سے شائع ہوئی. حضرت محدث دکن کی کتاب زجاجۃ المصابیح ترکی سے شائع ہوئی. حضرت محدث دکن کی زجاجۃ المصابیح اردو میں ریلیز ہو گئی, انگلش پر اس پر کام ہو رہا ہے, باضابطہ بڑے بڑے علماء اس پر کام کر رہے ہیں. حضرت علامہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب کو پرسوں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. میں نے پوچھا حضرت کس کتاب پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے. انہوں نے کہا کسی اور کتاب پر نہیں لی, نلدرگ کے رہنے والے محدث دکن کی کتاب پر میں نے لی ہے. یا رسول اللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا. عزیز دوستو بس یہ دامن پکڑے, یہ اپنے بزرگ ہیں, آپ لوگ جانیں ان کو. مولانا محمد رضا صاحب نے مجھ سے کہا تھا میری تمنا یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو جانیں, ہم اپنے بزرگوں کو پہچانیں. میرے دوستو نلدرگ کے مسلمان بڑے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے نانی ماں جیسی ولی عطا فرما دی, محدث دکن جیسا ولی عطا فرما دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیز دوستو آئیے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى. اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی نیک عمل کرے گا, شرط ایک ہے, کنڈیشن ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک عشق رسول کا ایک ہے, وہ ایک تعلق بالرسول کا ایک ہے. آپ بولیں گے عشق رسول پر کیا بولنا ہے, ایسا کیا اہم عنوان ہے؟ میرے دوستو آپ بولیں گے سارے کے سارے ہم عاشق رسول بیٹھے ہیں. میرے دوستو عشق رسول کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے اور رسالت مآب کے نعرے لگانا بہت آسان ہے. عزیز دوستو حضور کا میلاد منانا بہت آسان ہے. عزیز دوستو رسول کے جھنڈے لگانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ آسان ہے. میلاد کے جلسے کرنا یہ آسان ہے. عزیز دوستو حضور پاک کی میلاد کی مجلس سجانا یہ آسان ہے. عزیز دوستو میں آگے بڑھ کر کہوں تو حضور یاد فرمائیں تو مدینے چلے جانا یہ بھی آسان ہے. حضور کرم فرما دے تو بندے کی حاضری ہو جاتی ہے. میرے دوستو اصل کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو نانی اماں سرکار نے کیا, وہ کام ہے جو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے کیا. وہ ہے کیا کام کہ بندہ ایسی محبت کرے, ایسا عشق کرے, ایسا دیوانہ بن جائے سرکار کا کہ اس کو دیکھو اس کے باپ کی یاد نہ آئے, مدینے کے تاجدار کی یاد آ جائے. عزیز دوستو یہ ہونا چاہیے عشق کی کیفیتیں کہ اس کی رنگ بو, اس کا انداز گفتگو, اس کی اٹھک بیٹھک, اس کے معاملات ایسے پاکیزہ, ایسے صاف, ایسے ستھرے, ایسے اجلے ہو جائیں کہ اس کو دیکھو تو دنیا پکار اٹھے اے دیکھنے والے مصطفیٰ کے غلام کو. اس کو دیکھو تو کسی اور کی یاد نہیں آتی, آمنہ کے لال کی یاد آ جایا کرتی ہے. میرے دوستو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول, اس میں مرد بھی بہت آگے رہے یقینی طور پر, اور خواتین بھی کچھ پیچھے نہیں رہیں. میری مائیں اور بہنیں تشریف فرما ہے. میں تیزی سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے بھائی کھڑے ہیں, آپ برا نہیں مانیں, آپ بولیں خواتین کی شان میں زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. ہم کھڑے ہیں آپ کا جلسہ سننے کے لیے, وہ بیٹھ کر سن رہی ہیں, ہم کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. بھائی آپ تو آپ ہی مجاہد ہیں, آپ کی تو بڑی شان ہے, آپ لوگوں کے بارے میں کیا نہیں کہا جائے. میرے دوستو چونکہ مجلس خاتون کی عرس کی مجلس ہے اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں. عزیز دوستو عشق رسول کا جذبہ کیا ہے؟ ایک منظر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, سنیں گے آپ سارے کے سارے انشاءاللہ. عزیز دوستو ایک منظر میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, سنیں اس کو. عزیز دوستو عشق رسول کی باتیں سنیں بھی, سنائیں بھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ قصے ختم ہو رہے ہیں,
یہ باتیں ختم ہو رہی ہیں۔ عزیز دوستو، اس طرح کی مجلسوں میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے زمانوں میں ہوتا کیا تھا، دادا بیٹھ جاتے تھے، بستی کے پورے لوگ ان کے آزو بازو بیٹھ جاتے، کبھی وہ امام حسین کے قصے سناتے، کبھی وہ مولا علی کے قصے سناتے، کبھی وہ ابو بکر صدیق کے قصے سناتے، کبھی وہ حضرت عثمان غنی کے قصے سناتے۔ عزیز دوست، اگر ہم آج بھی کسی چبوترے پر کوئی دادا جا کر بیٹھ جائیں، وہ اکیلے بیٹھیں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔